كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی ایک غریب خاتون آئی تھی اپنی 2 بھوکی بچیوں کو لے کر، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، 3 کھجوریں ملی، 2 کھجوریں اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دی اور اپنے حصے کی کھجور جب اس نے کھانی چاہی بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، ماں بھوکی رہ گئی اور اس کھجور کو بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی، اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی۔ جذبہ غمخواری کی اہمیت شریعت کی نظر میں، غریبوں سے ہمدردی کی اہمیت شریعت کی نظر میں، یاد رکھنا محترم بھائیوں، دنیا کی بہت بڑی دولت کیا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں غریبوں کا درد ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر مولانا فضل الرحمان عمری صاحب، اسٹیج کی زینت بنے تمام بھی معزز علماء، حدیث وعظات کے محترم ذمہ داران، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، مثالی معاشرے کے عنوان سے آج کی ہماری ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ صبح سے اب تک ہم نے بڑے مفید خطابات سنے ہیں، مجھے بھی اسی موضوع سے متعلق ایک کڑی پر روشنی ڈالنی۔ منتظمین اجلاس نے میرے لیے جو عنوان تجویز کیا وہ عنوان ہے کہ مثالی معاشرے کے قیام کے بنیادی اصول۔ حضرات، معاشرہ اور سماج جس میں کہ ہم جیتے ہیں، اس کے ماحول کو مثالی بنانا، اچھا بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صرف اپنی ذات کی حد تک رہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا، میرا گھر نیک بن جائے گا، میرے بیوی بچے نیک بن جائیں گے
اور سماج کی فکر نہ کریں ہم، معاشرے کی فکر نہ کریں ہم، تو پھر اس کی قیمت ہمیں یوں چکانی پڑے گی کہ ہماری آنے والی نسلیں معاشرے کے اثرات قبول کر کے دین بیزار ہو سکتی ہیں، دین سے دور ہو سکتی ہیں، گمراہی کے راستے پر چل سکتی ہیں۔ اس لیے ہر دیندار، دین پسند، دین سے محبت کرنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پورے سماج کو بدلنے کی کوشش کرے، پورے سماج کی اصلاح کی کوشش کرے، پورے سماج کی اصلاح کی طرف اس کے دل میں ہو، تاکہ آنے والی نسلوں کے ایمان، عقیدے اور اخلاق کی ضمانت ہم دے سکیں۔ حضرات، آج میں اپنی اس تقریر میں، اپنے اس خطاب میں کچھ ایسے بنیادی نکات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی معاشرے اور سماج کو مثالی بنانے کے لیے وہ بنیادیں کیا ہیں کہ اگر معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو اس معاشرے کو ہم مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، آئیڈیل سماج کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئیے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا نقطہ جہاں سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ دیکھو، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر وہ مثالی کہلانا چاہتا ہے تو اس کی اولین شرط یہ ہے کہ اس سماج کی ایمانی تربیت کی جائے۔ ایمانی تربیت، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت تھی۔ 13 سال آپ کا پورا فوکس ایمانی تربیت پہ تھا۔ حلال، حرام، جائز، ناجائز، یہ سارے احکامات مدینے کے 10 سال میں آئے۔ جماعت کی نماز کا حکم مدینے میں آیا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، روزے مدینے میں فرض ہوئے، حج مدینے میں فرض ہوا، نکاح، طلاق، خلا کے مسائل مدینے میں آئے، بیع و شراء، خرید و فروخت کے احکامات مدینے میں بتائے گئے۔ سارا کا سارا دین مدینے میں، اور مکے کے 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو موضوع رہا وہ یہی اصحاب رسول کی ایمانی تربیت، ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرنا، ایک پوری مومن نسل کو تیار کرنا۔ تو اصلاح سماج اور مثالی معاشرے کے سلسلے میں پہلا اور اولین قدم یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کی ایمانی تربیت کی فکر کی جائے۔ اور ایمانی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرہ توحید پرست ہو، مظاہر شرک سے معاشرہ پاک ہو، معاشرے میں دربار نہ ہو، جھنڈے نہ ہو، آستانے نہ ہو، گنبد گنبد نہ ہو، قبے ابے نہ ہو، معاشرہ صرف اللہ کا غلام ہو، اللہ کی غلامی کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہو، اللہ الہ واحد کا غلام بن کر غیر اللہ کی غلامی سے ہزار بار انکار کرتا ہو۔ باطل کی خدائی کا انکار کیا ہم نے، باطل کی خدائی کا انکار کیا ہم نے، یہ جرم اگر ہے تو 100 بار کیا ہم نے، یہ جرم اگر ہے تو 100 بار کیا ہم نے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے ایمانی تربیت کا کہ معاشرے کا پورا سرمایہ توکل ہو، معاشرے میں جادوگروں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، ساحروں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، نجومیوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کاہنوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، شعبدہ بازوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ ایمان لوٹنے والے ہیں، یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ ان کے فتنوں سے معاشرہ پاک ہو اور سماج کا پورا دار و مدار اللہ پر توکل ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اس ایمانی تربیت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے ایک ایک فرد کی تربیت اللہ کے خوف کے سائے میں اس کی تربیت کی جائے، اللہ کی خوف کا احساس ایک ایک دل میں پیدا کیا جائے۔ معاشرے کا ہر فرد اللہ سے ڈرنے والا، معاشرے کا ہر مرد، معاشرے کی ہر عورت، معاشرے کا ہر بچہ، معاشرے کا ہر جوان اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سماج کے ایک ایک فرد کے ذہن میں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ اس احساس کے سائے میں سماج کی اور معاشرے کے ایک ایک فرد کی زندگی گزرتی ہو۔
عہد مدنی کا معاشرہ آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گناہ کہاں ہوا؟ ایک صاحب سے مدینے کے کنارے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی، ہوا یہ کہ ایک عورت کے ساتھ کچھ غلط کام انہوں نے کر لیا۔ ہاں بڑی برائی تو نہ کی، بڑی برائی نہ کی، لیکن برائی کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ گناہ ان سے ہو گیا۔ کہاں گناہ ہوا؟ تنہائیوں میں ہوا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ وہ صاحب سیدھے مسجد نبوی آتے ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصى المدینہ وانی اصبت منها ما دون ان امسها۔ اے اللہ کے نبی، مدینے کے کنارے تنہائیوں میں آج مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، بے چین ہوں، تڑپ رہا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے نا اس گناہ کے دبے سے، میں جس سزا کا مستحق ہوں وہ سزا دے دیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اقرار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا، اذان ہوئی، نماز پڑھائی اور نماز ختم ہوئی، پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، پوری جماعت کے سامنے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے، سزا دے کر گناہ کے اس دھبے سے پاک کر دیجئے۔ غور کیجئے نا، گناہ کہاں ہوا ہے؟ گناہ تنہائیوں میں ہوا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے کیا؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے ان کو یہاں بلایا کیا؟ کسی نے نہیں بلایا ہے۔ پھر کیوں آئے ہیں؟ ایمان، اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ کوئی دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کا جو ایمان ہے کہ آخرت کے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب ہمیں دینا ہے، یہ احساس انہیں تڑپا رہا تھا۔ انسان تھے، غلطی ہو گئی، اب چاہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت سزا پا کر اس غلطی کے دھبے سے، گناہ سے پاک ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سزا کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ ندامت پیدا ہو مجرم کے اندر۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ سزا دیے بغیر ہی یہ ندامت پیدا ہو چکی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ اپنی عزت کا بھی نہیں سوچ رہے ہیں، پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، سزا دے دیجیے مجھے۔ یہ نہیں سوچا لوگ کیا بولیں گے، میں بدنام ہو جاؤں گا، میری عزت چلی جائے گی، ذلیل ہو جاؤں گا۔ انہیں ذلیل ہونا منظور تھا، لیکن اللہ کا خوف ستائے جا رہا تھا، اللہ کا خوف تڑپائے جا رہا تھا۔ تو حضرات، سماج کی جب ایمانی تربیت ہو جاتی ہے نا، ایسے سماج میں کسی محکمہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں مجرم خود آگے بڑھ کے اقرار کرتا ہے کہ میں مجرم ہوں، مجھ سے جرم ہوا ہے۔ وہاں تحقیق کے لیے کوئی کمیٹی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں ایمان اسے آمادہ کرتا ہے، ایمان اسے یہ کہتا ہے کہ جو گناہ تم سے ہوا اس کا اقرار کرو، اعتراف کرو۔ تو حضرات، یہ پہلا نقطہ ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ مثالی سماج کی تعمیر ایمان راسخ کے بغیر ناممکن ہے، عقیدہ صحیحہ کے بغیر ناممکن ہے، عقیدہ توحید کے بغیر ناممکن ہے۔ مثالی سماج چاہتے ہو، مثالی معاشرہ چاہتے ہو، تو پھر پورے سماج کی تربیت، ایمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز۔ ایمانی تربیت کے بعد بھائیوں، دوسرا قدم، کسی بھی سماج اور معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے معاشرے کی اخلاقی تربیت، معاشرے کی اخلاقی تربیت۔ ایمان کے بعد اخلاق کا درجہ آتا ہے۔ سماج تبھی مثالی کہلائے گا جب ایمان اور عقیدے کے بعد اخلاق کا عنصر بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اور جب ہم اخلاق کی تربیت کی بات کریں نا، تو اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں ہمارے۔ اس میں سب سے پہلے معاشرے کی اخلاقی تربیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ پورے سماج میں مساوات کو عام کیا جائے۔ مساوات اور برابری کی وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی
ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من آدم وآدم من تراب. آپ نے کہا لوگوں کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. کلکم من آدم, تمہاری ایک ہی پہچان ہے کہ تم آدم کے بچے ہو, آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب, اور آدم مٹی سے بنے. تم کالے ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم گورے ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم امیر ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم غریب ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم عربی ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم اجمی ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم صحت مند ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم بیمار ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم معذور ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم لنگڑے ہو تو بھی آدم کی اولاد ہو, تم اندھے. کلکم من آدم, کوئی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں, کوئی فضیلت نہیں. تمہاری بس ایک ہی پہچان ہے کہ تم سب آدم کے بیٹے ہو, اور آدم مٹی سے بنے, اور مٹی کی صفت ہے دبنا. تو آدم کی اولاد ہونے کا تقاضا ہے کہ عاجزی پیدا کرو اپنے اندر, انکساری پیدا کرو اپنے اندر. حضرات, سماج میں یہ مساوات اور برابری کا سبق جب تک نہیں پڑھایا جائے گا سماج کو, اس سماج کو مثالی نہیں کہا جا سکتا. غور کیجئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر, آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں, آپ کی مجلس میں رہنے والوں میں, جہاں ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ عنہم جیسے امیر صحابہ تھے, وہیں آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں بلال حبشی, صہیب رومی جیسے غلام بھی, غریب صحابہ بھی, نادار صحابہ بھی. آپ کی مجلس میں کوئی امتیاز نہ تھا. سماج میں مساوات کا تصور رکھنا بہت ضروری ہے بھائیوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج مثالی سماج کہلائے, ہر شخص کی عزت کرو. صرف امیر کی عزت کرو گے, صرف سیاستدانوں کی عزت کرو گے, صرف مالداروں کی عزت کرو گے, صرف بنگلے والوں کی عزت کرو گے, صرف گاڑی والوں کی عزت کرو گے, تو پھر تم اچھے مسلمان نہیں کہلا سکتے. اچھے مسلمان تب کہلاؤ گے امیر کی طرح جب تم غریب کی بھی عزت کرو, مالداروں کی طرح مساکین کی بھی عزت کرو, صحت مندوں کی طرح معذوروں کی بھی عزت کرو. سماج کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرے کا ایک ایک فرد محسوس کرے, ہاں اس سماج میں میں بھی کچھ وزن رکھتا ہوں. ایک معذور بھی محسوس کرے, ہاں اس سماج میں میں بھی کچھ وزن رکھتا ہوں. ایک بیمار بھی محسوس کرے, ہاں اس سماج میں میری بھی کوئی قیمت ہے. ایک غریب بھی محسوس کرے, ہاں اس سماج میں میری بھی کوئی حیثیت ہے. اس کو کہتے ہیں مثالی سماج. جس معاشرے میں صرف دولت مندوں کے سر گنے جاتے ہو, امیروں کے سر گنے جاتے ہو, اس معاشرے کو مثالی معاشرہ کہنا انسانیت کی توہین ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ جو معاشرہ تھا, اس سماج کا مطالعہ کر کے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے ساتھ کیسا مساوی سلوک کیا. آپ نے سب کے دل جیتے, آپ نے سب کو متاثر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گرویدہ ہوئے, کیا غلام, کیا آزاد, کیا مرد, کیا عورت, کیا امیر, کیا غریب, کیا گورے, کیا کالے, کیا عرب, کیا عجم, سب آپ پہ فدا تھے, سب آپ سے اتنا ہی قریب تھے. ابن ماجہ میں دیکھیے وہ ایک حدیث آئی ہے, آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث, پھر بھی سناتا ہوں میں. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا کتنا اعلیٰ معیار سماج میں قائم کر رکھا تھا, اور امیروں کی طرح غریب بھی آپ کی نظروں میں کس قدر گنے جاتے تھے, کس قدر محترم تھے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. کون ہے یہ حضرت ظاہر؟ مدینے کے قریب ایک دیہات تھا, کھیڑا تھا. اس دیہات کے رہنے والے غریب صحابی, اور اللہ نے انہیں بد شکل بنایا تھا, اتنے مقبول صورت نہیں تھے صحابی. آپ بتاؤ, جو شخص دیہاتی ہو, غریب ہو, بد شکل ہو, کون اس کو گنتا ہے, کون اس کو شمار کرتا ہے, کون اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے. لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی سے بڑی محبت تھی,
وہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے. کبھی اپنے دیہات سے مدینہ آتے، تم دیہات کی ترکاریاں اور کاریاں لا کے پیارے نبی کو ہدیہ کیا کرتے تھے، اور جب تک مدینے میں رہتے پیارے نبی ان کی مہمان نوازی کرتے، اور جب مدینے سے واپس اپنے دیہات جاتے پیارے نبی بھی انہیں توشا اوشا بن کے نواز کے بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہوئے کچھ بیچ رہے تھے، بزنس کر رہے تھے. یہ غریب صحابی، یہ نادار صحابی، یہ دیہاتی صحابی مدینے کے بازار میں کھڑے بزنس کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر ہے بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے. آپ پیچھے سے گئے، خاموشی سے گئے، اور پیچھے سے حضرت ظاہر کی آنکھیں آپ نے بند کر لی، جیسے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر کی آنکھیں بند کر لی. حضرت ظاہر نے پہلے تو کہا کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ حضرت ظاہر کہتے ہیں مجھے بہت جلد یقین ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس قدر اپنانے والی شخصیت، اس قدر محبت کا ثبوت دینے والی شخصیت یہ پیارے نبی ہی ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھ بند کرنے والی شخصیت وہ نبی کی شخصیت ہے، تو میں ایسے ہی کھڑا رہ گیا، بنا حرکت کیے کھڑا رہ گیا، اس لیے کہ پیارے نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا. میری پیٹھ پیارے نبی کے مبارک سینے سے لگی ہوئی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل تر ہو، دراز سے دراز تر ہو. پیارے نبی کو معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا ہمارے نبی کو، یہ پہچان لیے ہیں مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراء مذاق مارکیٹ والوں سے کہا، آپ نے لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ آپ نے کیا کہا مارکیٹ والوں سے؟ لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ یعنی وہ آئے تھے بزنس کرنے کے لیے، پیارے نبی نے مذاق میں ان کو خود بزنس کا سامان بنا ڈالا. آپ نے مارکیٹ والوں سے پوچھا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں. مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں. پیارے نبی نے انہیں فوراً جواب دیا اللہ کے بندے، لوگوں کے نزدیک تمہاری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کی نظروں میں تم بڑے قیمتی ہو. اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو. اللہ کے پاس بندوں کے درجات شکل و صورت سے متعین نہیں ہوتے، مال و دولت سے متعین نہیں ہوتے، حسب و نسب سے متعین نہیں ہوتے، خاندانی شرف سے متعین نہیں ہوتے. بندوں کے مراتب اور درجات کا تعین اللہ کے پاس دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ ظاہر دنیا والوں کی نظروں میں تمہاری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کی نظروں میں اللہ کے بندے تم بڑے قیمتی ہو. حضرات یہ ایک واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاشرے کے غریب بھی کتنا قریب تھے. آپ جیسے امیروں کو اپنایا کرتے تھے، غریب صحابہ بھی آپ سے کتنے نزدیک تھے. اس لیے یاد رکھنا سماج میں مساوات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ مساوات کا نظام، یہ مساوات کا تصور اپنے خاندانوں میں لاؤ. سبھی رشتہ داروں کی عزت کرو، امیر اور مالدار رشتہ داروں کی عزت کرنا، دعوت پہ دعوت کرنا، غریبوں کو سال سال تک مڑ کے بھی نہ دیکھنا، یہ اخلاق کی توہین ہے. اپنے خاندانوں کے نظام کو مساوات کی بنیاد پر استوار کرو. اسلامی مساوات کا ثبوت پہلے گھر گھر خاندان خاندان میں دو گے تو پھر پورے سماج میں مساوات کا یہ تصور عام ہوگا. اور حضرات مساوات کے بعد معاشرے کی اخلاقی تربیت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی الفت، محبت، اخوت، بھائی چارہ، غمخواری، ہمدردی کی فضا ہو، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا جذبہ ہو. ہر شخص کو دوسروں کے تعلق سے ہیلپنگ نیچر کا حامل ہونا چاہیے. خود غرض نہ بنو،
خود غرض نہ بنو. مومن خود غرض نہیں ہوا کرتا ہے. مومن خود غرض نہیں ہوا کرتا ہے. ہم اس امت کے افراد ہیں جس امت کا تعارف ہی ہے اخرجت للناس. یہ امت برپا کی گئی ہے انسانیت کے لیے. یہ امت برپا کی گئی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. اخرجت للناس جس امت کی پہچان ہے اس امت کے افراد ہیں ہم. لہذا سماج اور معاشرے کے افراد کے تعلق سے ہمارے دل میں غمخواری کا جذبہ, ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور پورے سماج کو باہم شیر و شکر کیسا ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ لسان نبوت نے کہا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. کہ اہل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے کا درد بانٹنے میں, آپس میں ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے میں, آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری میں, آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے میں. اہل ایمان کی مثال ایک جسم واحد کی مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن سوتا نہیں ہے اس ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے. اس لیے بھائیوں جانتے ہو مثالی سماج کے مثالی فرد اگر ہو, کسی مجبور کو دیکھنے کے بعد آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے. کسی مسکین کی ضرورت آپ کے علم میں آنے کے بعد آپ کی نیند ہو جانی چاہیے کہ جب تک اس کو کھلا نہ دوں, پلا نہ دوں, اس کی ضرورت پوری کر نہ دوں مجھے چین نہیں آئے گا. یہ وہ اخلاق ہے جن اخلاق کی بنیاد پر پیارے نبی نے معاشرے کے افراد کی تربیت کی ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, یہ حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے لیکن واقعی بڑا سبق رکھتی ہے حدیث. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک غریب عورت آئی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر, 2 بچیوں کو لے کر آئی. وہ خود بھوکی تھی, دونوں بچیاں اس کی بھوکی تھی. آ کے اس نے مجھ سے کہا کہ مائی ہم بھوکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ دے دو. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں تلاش کیا, تلاش بسیار کے بعد پورے گھر میں صرف 3 کھجوریں ملی. یہ ہمارے نبی کے گھر کی صورتحال ہے. آج کا غریب سے غریب جھونپڑی میں جاؤ کتنا کچھ اسٹور کر کے رکھتا ہے. جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی کہ آپ چاہیں تو بہت پہاڑ سونے کا بنا دیں آپ کے لیے, اور اس نبی کی ناداری کا یہ عالم کہ گھر میں تلاش کرنے کے بعد مشکل سے 3 کھجوریں ملتی ہیں. 3 کھجوریں ملی. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ میں نے وہ 3 کھجوریں اس غریب ماں کے حوالے کر دی. اس غریب ماں نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بچیوں کو دے دی جو بھوکی تھی. 1 کھجور اپنے لیے رکھ لیا. دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی, اور جب ماں اپنے حصے کی کھجور کھانے کے لیے اس نے کھجور کو منہ میں رکھا, بچیوں نے کہا کہ ماں وہ بھی ہمیں دے دے. بچیوں نے جیسے ہی وہ کھجور مانگی, ماں تو ماں ہوتی ہے, بچوں کا پیٹ بھر جائے تو وہ بھوکی رہ کر بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. لقمہ کھجور جسے لقمہ بنا چکی تھی اسے منہ سے نکالا, 2 ٹکڑے کیے, آدھی کھجور اس بچی کو, آدھی کھجور اس بچی کو, اور خود بھوکی رہ گئی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ جذباتی منظر دیکھ کر بہت دکھی ہوئی, متاثر ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی ایک غریب خاتون آئی تھی اپنی 2 بھوکی بچیوں کو لے کر. اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا, 3 کھجوریں ملی. 2 کھجوریں اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دی, اور اپنے حصے کی کھجور جب اس نے کھانی چاہی بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا. ماں بھوکی رہ گئی اور اس کھجور کو بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی. اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی. جذبہ غمخواری کی اہمیت شریعت کی نظر میں, غریبوں سے ہمدردی کی اہمیت شریعت کی نظر میں. یاد رکھنا محترم بھائیوں, دنیا کی بہت بڑی دولت کیا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں غریبوں کا درد ہونا چاہیے. اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی,
तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। प्यारे नबी ने दुआ की, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको सिखाई ख्वाब में दुआ, क्या क्या मांगना है अल्लाह ताला से। हमने बहुत सारी चीजें मांगी होगी, अल्लाह जब नबी को ख्वाब में एक दुआ सिखाता है तहज्जुद की हालत में, उसमें क्या मांगने की तालीम होती जानते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अच्छे कामों के करने की तौफीक मांगता हूँ, बुरे कामों से बचने की तौफीक मांगता हूँ, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे समाज के गरीबों की मोहब्बत मांगता हूँ। मेरे दिल में समाज के गरीबों के ताल्लुक से मोहब्बत डाल दे। ये कितनी बड़ी बात है। मुआशरे में जब तक इंसानों के साथ, मजबूरों के साथ हमदर्दी और गमखारी का ये उन्सुर न होगा, मुआशरा मिसाली नहीं कहलाएगा। और जब ये जज्बा पैदा हो जाए तो आप जानते हैं शरीयत ने इसको किस नजर से देखा है। बुखारी की हदीस में फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्साई अलल अर्मिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अस्साई अलल अर्मिलति वल मिस्कीन, मुआशरे की बेवाओं के सिलसिले में कोशिश करने वाला, मुआशरे के मिस्कीनों गरीबों के सिलसिले में कोशिश करने वाला, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की मानिंद है। अल्लाह अकबर। इसलिए मोहतरम भाइयों, मुआशरे की अखलाकी तरबियत का पहला तकाजा तो मुसावात है, दूसरा तकाजा जज्बा हमदर्दी व गमखारी मुआशरे के कमजोर और गरीब तबकात के ताल्लुक से। आपने कहा शर्रु ताम तामुल वलीमा युदा इलैहा मन यअबा व युमनउहा मन यअतीहा। आपने कहा बदतरीन दस्तरखान है वो, बदतरीन दावत है वो, बदतरीन वलीमा है वो, जहां नहीं आने वाले को तो बार बार बुलाया जाता है और जो आना चाहता है उसे रोका जाता है। क्या मतलब? यानी बदतरीन दस्तरखान है वो जिसपे सिर्फ अमीरों और मालदारों को बुलाया जाए और आने वाले गरीब को रोका जाए। गरीब आ जाएगा ना, हमारी शान घट जाएगी कि उसका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा कि ये भी हमारा रिश्तेदार है, इससे हमारा रिलेशनशिप है, हमारी शान घट जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि गरीब रिश्तेदार आए, और वो जो अमीर है उससे दूर की भी रिश्तेदारी मुश्किल से नहीं है। 10 फोन करेंगे, वो लाख नखरे दिखाएगा, 100 फोन करेंगे और किसी तरह उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। आपने कहा बदतरीन दस्तरखान है ये, बदतरीन दावत है ये, बदतरीन मेहमान नवाजी है ये। समाज और मुआशरे के ज़ईफों से, यतीमों से, मिस्कीनों से, बेवाओं से, मजबूरों से हमदर्दी पैदा करो। आप मिसाली इंसान हो, आपका घराना मिसाली, आपका खानदान मिसाली और पूरा समाज मिसाली बनेगा अगर समाज की इज्तिमाई किरदार में ये सिफत और ये उन्सुर आ जाए। और हज़रात एक और बात हम बताते चले, मिसाली समाज की जो अखलाकी बुनियादें हैं उसमें से एक अहम बुनियाद ये भी कि समाज में हक तलफी नहीं होनी चाहिए। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए। कोई किसी का हक ना मारे, न मर्द औरत का हक मारे, न औरत मर्द का हक मारे, न शोहर बीवी का हक मारे, न बीवी शोहर का हक मारे। मुआशरा हक तलफी से आजाद होना चाहिए, हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। भाई ऐसे होने चाहिए जो बहनों को मीरास में उनका पूरा पूरा हक देते हों। शोहर ऐसे होने चाहिए जो अपनी बीवियों का हक मेहर पूरा पूरा अदा करते हो। और हक तलफी की बात आई ना, माफ कीजिए हम कहना चाहेंगे बेचारी औरतें हमारे समाज की बड़ी मजलूम है। हक तलफी की अगर बात करें तो औरत बहुत मजलूम है इस मामले में। अरब की औरत और हिंदुस्तान की औरत में हमने एक फर्क देखा। अरब की औरत अपने हुकूक से वाकिफ है, हुकूक से वाकिफ है, जानती है कि औरत होने की हैसियत से मेरे क्या क्या हक हैं,
ماں ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے میرا کیا۔ عرب کی عورت اپنے حقوق سے واقف ہے اور ضرورت سے زیادہ واقف ہے، اور نہ صرف واقف ہے، عرب کی عورت اپنے حقوق کو مردوں سے منواتی بھی ہے۔ اور بیچاری ہمارے ملک کی عورت حقوق منوانا تو کجا، اپنے حقوق سے واقف بھی نہیں یہاں کی عورت۔ بنیادی حق جسے حق مہر کہا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں شادی میں لکھوا دیا، انتقال بستر مرگ پہ پہنچ گئے اور آج تک بیوی کا حق مہر نہیں دیا۔ اب نتیجے میں کیا ہوا بھائی؟ ایک روایت، ایک رسم نے جنم لیا سماج میں، کیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے مہر نہیں دیا، تو لہذا ایک نئی رسم نے جنم لیا جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مہر بخشوانے کی وہ رسم، کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے نا، شوہر نے مہر نہیں دیا ہے تو کیا کرتے ہیں، شوہر کو جب غسل دے دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھنے سے قبل بیوی کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور اسے شوہر کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے مجھے جو شادی کے موقع پہ مہر لکھا تھا دیا نہیں ہے، آج میں وہ مہر معاف کر رہی ہوں، معاف کر کے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ کیسی ظالمانہ روایت ہے یہ، کیسی ظالمانہ رسم ہے یہ۔ بیچاری پہلے ہی سے شوہر کی وفات کے صدمے سے دو چار ہے، اسے شادی کے دن کی یاد دلاتے ہو، اسے شادی کے دن کی یاد دلاتے ہو۔ اتنی بھی حساسیت ہمارے اندر نہیں کیا؟ ہاں، مہر بخشوانا اشوانا یہ کوئی رسم اسلام میں نہیں۔ ہاں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر واقعی کسی شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے مہر نہیں دیا ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ شوہر کی تدفین کے بعد اس کے مال وراثت میں سب سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ بخشوانا خشوانا کچھ نہیں۔ شوہر کے مال وراثت میں سب سے پہلے بیوی کا جو مہر تھا وہ ادا کیا جائے گا۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ باقی وارثین میں تقسیم ہوگا اور اس میں بھی بیوی کو بیوی کے حصے سے اس کا حصہ پھر ملے گا دوبارہ۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو سماج اسے کہتے ہیں، مثالی معاشرہ اسے کہتے ہیں جہاں حقدار کو اس کا حق دیا جائے، حق نہ مارا جائے، حق تلفی نہ کی جائے۔ اور حضرات، جب اخلاقی تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو معاشرے کی اخلاقی تربیت کا موضوع اس وقت تک ادھورا ہے جب تک کہ ہم اس پہلو سے بھی گفتگو نہ کر لیں کہ مثالی سماج اور مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ ماحول رکھتا ہو۔ بے حیائی، برہنگی، عریانیت، ننگا پن، موسیقی، میوزک، ڈانس، فحش گانے، فحش اشعار، یہ سب معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے۔ عورت، مثالی معاشرہ وہ ہے جہاں کی عورت گھر کے اندر رہ کر اپنا رول ادا کرتی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت سے کہا گیا تمہارا اصل میدان کارزار تمہارا گھر ہے۔ عورت اپنے گھر میں رہ کر وہ کارنامے انجام دیتی ہے جو کارنامے بڑے بڑے مرد کارزار حیات میں انجام نہیں دے سکتے۔ عورت کا کردار غیر معمولی کردار ہے، وہ بنیاد کا وہ پتھر ہے جو دکھنے میں نہیں آتا ہے، وہ کردار عورت ادا کرتی ہے۔ معاشرے کی عورت کو مثالی معاشرہ وہ ہے جہاں کی عورت بے پردہ نہ نکلے، بے حجاب نہ نکلے، جس کی حیا محفوظ ہو، جس کے شرم محفوظ ہو، جس کی غیرت محفوظ ہو۔ معاشرے میں اخلاقی برائیاں تب پھیلتی ہے جب عورت بے حیا، بے پردہ، بے حجاب ہو کے نکلتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں ملاحظہ کیجئے، قرآن جہاں بھی صفات کا تذکرہ کرتا ہے پہلے مرد کو لاتا ہے بعد میں عورت کو، پہلے مرد بعد میں عورت۔ لیکن جب زنا کی بات آئی نا،
جب زنا کی بات آئی پہلے عورت کا ذکر کیا بعد میں مرد کا ذکر کیا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. مرد سے پہلے عورت کا ذکر کر کے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے معاشرے اور سماج میں عریانیت برہنگی اور زنا کے پھیلاؤ کا سبب عورت بنتی ہے. جب وہ بے حجاب ہو کر نکلے، بے غیرت ہو کر نکلے، بے شرم ہو کر نکلے، بن سور کر نکلے، خوشبو لگا کر نکلے اور پھول لگا کر نکلے، پاؤڈر لگا کر نکلے. کیا مطلب ہے؟ جس کو گھر کے اندر شوہر کے لیے سجنا نہیں آتا، جس کو گھر کے اندر شوہر کے لیے بننا سورنا نہیں آتا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے سجنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خیال معلوم ہو رہا، اس کی فکر معلوم ہو رہی ہے، وہ فکر کا زنا کر رہی ہوتی ہے. اس لیے مثالی سماج وہ ہے جہاں کی عورت با حیا، با پردہ، با غیرت اور با ضمیر اور با حجاب ہوا کرتی ہے. اسلام نے اس سلسلے میں کتنا حساس مزاج دیا جانتے ہیں آپ؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اجنبی مردوں کی مجلس میں کسی اجنبی عورت کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اجنبی مرد ہے، کیا ضرورت ہے کہ کسی زینب کے بارے میں، کسی فاطمہ کے بارے میں، کسی عائشہ کے بارے میں بیٹھ کے گفتگو کرے؟ یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے. عہد نبوت میں ایک واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوا؟ ایک تھا مخنث مرد اور عورت سے ہٹ کر جو تیسرے صنف ہوتی ہے، جسے ہماری ساؤتھ کی زبان میں بڑا خراب لفظ ہے، ہجڑا بولتے ہیں. ایک مخنث تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. اب چونکہ مخنث تھا، آتا جاتا تھا، عورتوں میں بھی آتا تھا. ایک دن کیا ہوا، پیارے نبی کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ام سلمہ کے بھائی موجود ہے عبداللہ بن ابی امیہ، ان کے ساتھ یہ مخنث بھی موجود ہے. پیارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخنث کی گفتگو سن لی. کیا بول رہا تھا یہ مخنث؟ ام سلمہ کے بھائی سے کہہ رہا تھا یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنۃ غیلان فانها تقبل ب40 وتدبر ب8. کہا کہ اے عبداللہ سن، کل اگر طائف فتح ہو جائے نا تو طائف میں ایک عورت ہے، غیلان کی بیٹی ہے، وہ اتنی موٹی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، آتی ہے تو 4 شکنیں پڑتی ہے، تو جاتی ہے تو 8 شکنیں پڑتی ہے. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. نعوذ باللہ. یعنی پیارے نبی نے دیکھا یہ مخنث ایک مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کی مواصفات اور اس کی صفات کا ذکر کر رہا ہے. وہ ایسی ہے اور ابھار رہا ہے کہ طائف فتح ہو تو اس کو پانے کی کوشش کرنا. پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا اللہ اکبر کہ اس دن سے آپ نے منع کر دیا کہ یہ شخص جہاں عورتیں ہوں وہاں آج سے اس کا داخلہ منع ہے، داخل نہیں ہو سکتا. اتنا ہی نہیں، آپ نے کہا ایسے لوگ جو عورتوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور مردوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں یہ ایسی ہے، یہ سماج میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ سڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ ہیں. آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ نبی رحمت نے کیا سزا دی اس کو؟ کہا کہ تم مدینے میں رہنے کے لائق نہیں، نکل جاؤ مدینے سے باہر، نکل جاؤ مدینے سے باہر. آپ نے اس کو شہر بدر کیا، شہر سے باہر نکالا. مدینے کے باہر ایک دیہات میں رہتا تھا. راوی حدیث کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن مدینے میں آتا تھا، بھیک مانگ کے ہفتے بھر کی غذا جمع کر کے بھاگ جاتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، اتنی سخت سزا آپ نے دی. کیوں؟ شہر بدر کیا آپ نے، کیونکہ اتنی گھناؤنی حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنا اور اجنبی مردوں کے سامنے تذکرہ کرنا. آج یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے آگے، آپ کے آگے. محترم بھائیوں، آج زمانے کی آنکھوں میں حیا نہ رہی. آج اپنی غیرت کی حفاظت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. معاف کیجئے، اکثر مرد بے غیرت ہیں.
اس جملے پر مجھے معاف کیجیے، اکثر مرد بے غیرت ہیں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی کا بہت مشہور ربائی ہے ان کی، کیوں؟ جو عورتیں بے حیا بے حجاب جاتی ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو بھائی بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اگر اس کا کوئی شوہر ہے تو شوہر بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اگر اس کا کوئی باپ ہے تو باپ بے غیرت ہے، بے شرم ہے۔ سمجھ رہے؟ عورت بے حجاب ہو گئی، بے حیا ہو گئی، بے پردہ ہو گئی، اور معاف کیجیے ایک جنسی حیوان بنا کے رکھ دیا سماج میں۔ تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس وقت تک مثالی نہیں کہلا سکتا، مثالی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھائیوں ان اخلاقی برائیوں سے معاشرہ پوری طرح سے پاک صاف شفاف کیوں نہ ہو۔ گفتگو کے اختتام پر میں ضرور سمجھتا ہوں یہ موضوع ادھورا ہوگا اس پہلو کو ذکر کیے بغیر کہ دیکھو ہم اور آپ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں نان مسلم میجورٹی ہے، 80% نان مسلم میجورٹی کے درمیان ہم ایک مائنارٹی اور اقلیت کی حیثیت سے جی رہے ہیں، اور ہم مثالی معاشرے کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جب تک ہم یہ 80% میجورٹی سے ہمارے تعلقات کی نوعیت پر گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مثالی سماج اور مثالی معاشرے کی تعمیر میں ناکام رہیں گے۔ جب تک ان کا تعاون ہمیں نہ ملے اور ہم ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ پچھلی تقریروں میں بھی تذکرہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا سبق دیتی ہے کہ جب ہم مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دوسرے عقیدے کے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، اسلام کہتا ہے کہ انصاف کو قائم کرنے میں، عدل و انصاف کو برتنے میں، ظلم کو ختم کرنے میں، مظلوم کو اس کا حق دلانے میں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں غیر مسلم کا ساتھ دینا، غیر مسلم کا ساتھ لینا جائز ہے۔ حلف الفضول جو انجمن قائم ہوئی تھی، یہ انجمن غیر مسلمین نے قائم کی تھی، پیارے نبی اس کے ممبر بنے اور اس میں آپ نے اپنا قیمتی تعاون پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسوہ بتاتا ہے کہ ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ سوشل سروس، خدمت خلق کے کاموں میں یہاں کی جو غیر مسلم عوام ہے، ابھی بھی میں بتاتا ہوں کافی کچھ کوششوں کے باوجود بھی یہاں کی نان مسلم کی میجارٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے ماحول میں جینا چاہتی ہے۔ سمجھ رہے؟ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس ماحول کو برقرار رکھیں اور نفرت کا مقابلہ محبت سے کریں۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو تمہارا جانی دشمن بھی ایک دن جگری دوست بن جائے گا۔ حضرات، پیارے نبی کی اس تعلیم کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ یہاں خدمت خلق کے کاموں میں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں، مظلوم کا ساتھ دینے میں ہمیں اپنے غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور تعاون لینا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی مدد لینا چاہیے۔ ابھی بھی عام طور پر ہندوستان کے ہر شہر میں محکمہ پولیس کیا کرتا ہے؟ پیس کمیٹیاں بناتا ہے، پیس کمیٹی بناتا ہے۔ ہر سٹی کے لیول پر یا ہر سٹی میں کئی پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں، پیس کمیٹیاں بنتی ہیں۔ ہر سماج، ہر قوم اور ہر مذہب کے کچھ نمائندہ افراد لیے جاتے ہیں اور ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم اپنے اپنے سماج کے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایسے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، پیس کمیٹی کا ممبر بنے، سماج کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا رول ادا کرے، ظالم کا ہاتھ پکڑے، مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ جب ظالم اور مظلوم کی بات آ جاتی ہے نا، ظالم اور مظلوم کی جب بات آتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے معلوم؟ کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر پہ ظلم کرے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پہ ظلم کرے،
اور وہ غیر مسلم جس نے ظلم سہا ہے وہ بد دعا کرے تو اس مسلمان کو اس غیر مسلم کی بد دعا لگ جائے. اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے، بد دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے. قبولیت دعا کے لیے ایمان شرط ہے، دعا کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. دعا صرف مومن کی قبول ہوگی، دعا صرف موحد کی قبول ہوگی. بد دعا ہر مظلوم کی قبول ہوگی، وہ ہندو ہو، وہ مسلم ہو، وہ کرسچن ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو ظلم شریعت کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کے اس سماج میں انصاف کے علمبردار بنیں، ظلم نہ کرے، ظالم کا ساتھ نہ دے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے. کہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہمارا بھائی مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنے کے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارا بھائی ظالم ہو تب اس کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے منع کرو. تو حضرات یہ آخری نقطہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس نے آج ہمیں اس اجلاس میں جس طرح کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے اس نے اکٹھا کیا، جمع کیا، کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. اور گفتگو کے اختتام پر منتظمین اجلاس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور ذیلی جمعیت الحدیث کے تمام ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں اور خصوصاً ہمارے بھائی عفان عمری کا شکر ادا کرتا ہوں بہترین انتظامات کے لیے اور ایک بہترین اور کامیاب پروگرام کے لیے. اللہ رب العزت آپ سب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں ثمرآور بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.